बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں بنا لینے والا نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھانے کا ارادہ کر لیا تھا تو ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہمارا ہے، 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا۔ جب موسم میں گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم میں سرما آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ جبکہ اس خستہ حال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ تو یہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ، جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے رسول اللہ کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لا کر کوئی آواز دی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ رسول اللہ نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، تو جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے
کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کر رہا ہے اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریت کو ختم کریں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔